السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے کعبہ اور قبلے کے بارے میں۔ تو اللہ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا 96 ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر وضع کیا انسانیت کے لیے، جو وضع کیا جو بکہ کے ساتھ ہے، مبارک ہے اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیے سب سے پہلے تو اس میں بات آئی ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے۔ اسی خاص بات میں یہ کہ پہلا گھر ہے، ہم اس کو عام طور پہ دوسرا قبلہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ تو پہلا گھر ہے، اب یہ گھر کیسے قبلہ بنے گا یہ آیت آگے آئیں گی، لیکن یہ سمجھ لیا اللہ نے اس کو جب پہلا کہہ دیا تو یہ ہمیشہ پہلا رہے گا، تا دن جب سے دنیا بنی ہو قیامت تک پہلا گھر ہے یہ۔ تو اس کو ان اول بیت کہہ کے اللہ نے کہا یہ بے شک تمہارا پہلا گھر ہے، انسانیت کے لیے بنایا۔ للذی بکہ ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ اور یہ بکہ جو لفظ ہے اس کو عام طور پہ مروجہ یہ کہتے ہیں، بکہ مینس اس کا مکہ کا دوسرا نام تھا، یہ مروجہ معنی ایک یہ بنے ہوئے، لیکن اس کا روٹ لیٹر ہے بے کاف کاف، جس کا مطلب تو رونا، کرائنگ، رونا، تو یہ رونے کے ساتھ ہے۔ بکیا قرآن میں آتا ہے، ایک بکیا قرآن میں گر جاتے ہیں سجدے میں روتے ہیں، بکیا بے کاف کاف با کاف کاف، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو گھر بنتا ہے ان، اب جب آپ وہاں جاتے، میں نے آپ سے کیا کہا تھا، جب وہاں آپ دیکھیں گے لوگوں تو کنٹینیوس موسٹ آف دا پیپل آر کرائنگ۔ تو اللہ کا ایک فزیکل گھر ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک فزیکل گھر نظر آ رہا ہے، اور لوگ وہاں جا رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، تو رونے کے ساتھ ہے ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے، وضع للناس، وضع کے انسانیت کے لیے، للذی ببکۃ، جو بکہ کے ساتھ ہے، رونے کے ساتھ ہے، مبارک ہے، مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ وہاں سے آپ کو ہدایت بھی لینی ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للعالمین، یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے جو تقوی رکھتے ہیں، متقی لوگوں کے لیے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے آپ کو ہدایت لینی ہے۔ اسی طرح یہ پہلا گھر جو وہاں سے آپ کو ہدایت لینی ہے، اور وہ کیا ہدایت لینی میں آگے سمجھاؤں گا جب آیتیں آئیں گی، تو میں آپ کو یہ ریلائز کراؤں گا کہ ہم وہاں سے ہدایت نہیں لیتے۔ عمرے پہ جاتے ہیں، یہاں سے حج پہ ہم جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے جو سسٹم وہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر بھی آن کے اپنا وہی سسٹم کرتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو وہ میں بتاؤں گا ہدایت جو ہے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہی ہے پہلا گھر۔ تو کتاب کے اندر ہمیں کہا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے، یعنی اس سے آپ پڑھیں اور اپنی زندگی گائیڈ کریں، یہ پڑھیں اس سے گائیڈ کریں۔ اسی طرح یہاں آیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب جب آپ وہاں جائیں تو وہاں سے ہدایت لے کے آئیں، حج عمرے کے لیے جائیں تو وہاں ضرور معلوم کریں کیا چیز وہاں سے ہدایت لیں۔ تو ابھی لیکچر میں آ جائے گی آگے آیتیں، لیکن یہ پتہ چل گیا یہ پہلا گھر ہے اور ہدایت کی جگہ ہے۔ تو اب قرآن مجید میں ایک آیت ہے البقرہ 2 اس کی 144 آیت، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، تحقیق ہم نے تیرا چہرہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پس ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا، پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کے حصے کی طرف پھیر لے، اور تو جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف پھیر لو،
اور بے شک جن کو کتاب دی گئی ہے ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ غافل نہیں ہے اس کے بارے میں جو وہ کچھ کرتے ہیں۔ اب اس آیت میں لفظ قبلہ آیا، ابھی تک ہماری جتنی ہم نے آیتیں پڑھی تھی اس میں قبلہ نہیں آیا، اور میں نے بتایا وہ ایمان کی سمت کا ذکر کہاں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں چاند کو، پلانٹس کو، یہ ایمان کی سمت ڈھونڈ رہے ہیں، وہ قبلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ فائنلی انہوں نے اپنا چہرہ کر لیا اللہ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، ہسٹری میں تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب یہ ریلیٹ کرتے ہیں یہ والی آیت جو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام آسمان میں، قرآن میں ہی لکھا ہے آسمان میں دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ، اور یہاں آسمان میں وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ ابراہیم کو کہہ رہا ہے میں آسمان میں دکھا رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُورِ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کی ملوکیت دکھائی، اور یہاں لکھا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم تمہارا آسمان میں منہ دیکھ رہے ہیں ہلتا ہوا۔ تو وہ دیکھ رہے، ہلتا ہوا کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ بتایا کہ کیا یہ آسمان، یہ سیارہ کو کہا، پھر چاند کو کہا، پھر سورج کو کہا، یہ دیکھ رہے ہیں وہ۔ تو اللہ کہہ رہا ہم دیکھ رہے ہیں تیرے آسمان کو، پھر انہوں نے کہا میں اپنا چہرہ تیرا اللہ تیری طرف کر دیتا ہوں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اب وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھیں آپ۔ تحقیق ہم نے تیرا چہرہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پس ہم ضرور تجھے اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ یہ ہم قبلہ کے معنی یاد رکھیں، ڈائریکشن آف بلیف، ایمان کی سمت۔ تحقیق ہم تیرے کو دیکھ رہے ہیں آسمان میں چہرے کو ہلتا ہوا۔ ہلتا ہوا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح ہلا کہ پہلے پلانٹ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا، یہ ہلتے ہوئے دیکھا نا، تقلب کا مطلب ہلتا ہوا۔ اور سنت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی ہوا ہوگا۔ یہ سمجھا اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو اللہ کہتا ہے ہم نے قصص ریلیشن شپ کر دیے پیغمبروں کے تجھ کے اوپر، یعنی جو پیغمبروں کے ساتھ پہلے ہوا وہ بعض سے قصے جو ہیں ریلیٹ کر دیے اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا، ہم بھی ایسے ہی گھومتے گھامتے پہنچیں گے اللہ کے پاس۔ یہ یاد رکھیں کوئی چیز چینج نہیں ہو جاتی، اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھیے ان کا کیسے قبلہ جب اس طرح آیا تو قبلہ آیا، یا لفظ قبلہ آ گیا ڈائریکشن آف بلیف، ایمان کی سمت، اور وہ ایمان کی سمت سمجھ لیں آج وہ ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، ہم تیرا منہ آسمان میں ہلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پس ہم تجھے ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں دو تین پوائنٹ یاد کریں کہ امپورٹنٹ یہ کہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ تو اس کے معنی قبلہ ایگزسٹ کر رہا ہے، ڈائریکشن آف بلیف ایگزسٹ کر رہا ہے گراؤنڈ پہ، یہ نہیں کہ وہ اس وقت بن رہا ہے۔ اللہ نے کعبہ بنایا ہوا ہے، اللہ نے کعبہ بنایا ہوا تھا پہلے سے، اب ڈائریکشن آف بلیف کیا ہو رہا ہے کہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی فرض کریے یہ دکھایا جا رہا ہے قبلہ، تو یہ میں اس سے راضی ہوئی پہلے سے ہے، تو جو راضی ہوگا وہ ہے فولی وجہک، اپنے چہرے کو، وہ تو اللہ کی طرف چہرہ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا اپنے چہرے کو وجہک اللہ کی طرف جب تو کرے، اللہ بتا رہا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم شطر کر لو مسجد حرام کا۔ اب شطر کے معنی یہ لوگ ٹرانسلیشن، جتنے ٹرانسلیشن ہیں عربی کے اندر، جتنے قرآن مجید میں ٹرانسلیشن ہوئے میں آج تک، انہوں نے شطر کے معنی صحیح نہیں کیے۔ شطر کے معنی کرتے ہیں ٹوورڈز، الہ، الف لام یہ الہ، الہ کے معنی ہوتے ہیں عربی میں ٹوورڈز، اس کی طرف تک۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ شطر کے معنی تمام اسکالرز نے کیے ہیں ٹوورڈز، لیکن اگر آپ ان سے ہی پوچھیں عرب اسکالر سے، ان سے کہتے ہیں الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان۔ کیا میں نے پوچھے، کیا میں نے طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو تمام دنیا کی ڈکشنری میں دیکھیں شطر کے معنی حصہ۔ تو اللہ نے ہمیں قبلہ کیا بتایا کہ جس قبلے سے تو راضی ہو جائے گا وہ ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ یہاں پر کعبہ نہیں آیا، مسجد آ گئی۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر، یہ دیکھیے مسجد آپ دیکھیں اور کعبہ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ تو مسجد حرام وہ مسجد ہے جس میں کعبہ ہے، یہ واحد مسجد ہے پوری ورلڈ کے اندر۔ مسجد جو ہے پوری جس کے اندر کعبہ آ گیا وہ مسجد حرام ہے، باقی مسجد میں کعبہ نہیں ہے۔
اور شطر قبلہ کیا بنا؟ کعبہ نہیں بنا قبلہ، مسجد حرام کا حصہ. اب مسجد حرام کا حصہ کیا ہے؟ مسجد حرام کا حصہ کیا ہوا؟ مسجد حرام یہ ہے، اس کا حصہ کیا ہوا؟ تو پہلے میں اس آیت کو کمپلیٹ کرتا ہوں، پھر آگے جا کے میں آپ کو حصہ سمجھاؤں گا حصہ کیسے بنے گا. تو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، ہمارا قبلہ ہو گیا، تم لوٹا لو اپنے مسجد حرام کے حصے کو. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، یعنی جہاں کہیں بھی تم اپنے چہرے اس کے حصے کو لوٹا لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک جن کو دی گئی تھی کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ جانتے ہیں یہ حق ہے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام کا حصہ ہے. تو ہمیں مسجد حرام کے حصے کو سمجھنے کے لیے ہم آگے جائیں گے آیات میں، پھر دیکھیں گے شطر آپ خود سمجھیں گے کیا ہوا. اچھا، اب بقرہ 2 اور 150 آیت. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم جہاں اب یہ اور تم جہاں کہیں سے نکلو، پس اپنے چہرے کو مسجد حرام کا حصے کی طرف لوٹا لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو پس اپنے چہروں کو اس کے حصے کی طرف لوٹا لو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے اوپر حجت نہ رہے سوائے وہ لوگ ان میں سے جو ظالم ہیں. پس تم ان سے خوف زدہ نہ ہو، مجھ سے خوف زدہ ہو، اور تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب یہاں پر پریزنٹ کنٹینیوس میں اب ہمارے لیے ایک میسیج کیا آیا سارے اس پورے طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے. اب یہاں تو کہیں سے بھی نکلے، یعنی جب بھی کسی عقیدے سے آپ باہر آئیں، ہندوازم ہے، کرسچینٹی، جوڈازم، جتنے ازمز ہیں آج، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ وہاں سے نکلیں تو کہاں پر آئیں؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا حصہ کیا ہے؟ صلاح اور طواف. تو اس کو لوٹ جاؤ، اور جہاں کہیں سے بھی نکلو تم اپنے چہروں کو اس حصے کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی جہاں کہیں بھی ہو تم اس حصے کی طرف تم لوٹ جاؤ. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے اوپر تمہارے پر حجت نہ رہے. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس طرف پوائنٹ کرا دیں، کہتے ہیں آپ صلاۃ کیسے قائم کرتے ہیں، آپ ادھر کا بتا دیں. اگر وہ حدیث میں بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس میں وہ والی صلاۃ بھی قائم ہے. 4 ڈیفرنٹ ٹائپ کی صلاح میں رفع دین کے والی بھی لکھی ہوئی ہے. تو اگر 4 میں سے آپ کون سی آپٹ کریں گے؟ تو یہاں پر آپ کیا پروف ہے؟ ہم اس کو آپٹ کر رہے ہیں، آپ دوسری آپٹ کر رہے ہیں. آپ وہی 4 ہیں وہاں پر، چاروں طریقے لکھے ہوئے وہاں پر. تو اب آپ 4 طریقے میں پھر وہاں پر جا کر حدیث پہ گئے تو وہاں 4 طریقے آ گئے، تو اس میں کون سا والا لیں گے؟ تو وہی سائنس کی بیس پر آپ وہ والا طریقہ لیں گے جو پریکٹیکلی ہو رہا ہے اور جو گراؤنڈ پہ حدیث میں بھی لکھا ہوا ہے. 4 طریقے میں سے 5 طریقے بلکہ وہ بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ لے لیں آپ. تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں کہیں بھی ہو تم اس طریقے کو لوٹ جاؤ تاکہ تم پر کوئی حجت باقی نہ رہے. یعنی جو لوگ تم سے آرگیو کر رہے ہیں ان کو وہ بتا کے حجت پوری کر دو. سوائے اللہ کے جو ظلم کرتے ہیں وہ ضرور تم سے حجت کریں گے، اور یقین کریں اس کی وجہ آپ پروف گراؤنڈ پہ دیکھیں کہ اس صلاح کو نہ ماننے والے بہت لوگ ہیں. وہ حجت پوری کرے ہوئے ہیں، وہ نہیں صلاۃ قائم کرتے، وہ والی اپنی صلاۃ بنائی ہوئی. اور پوری انڈیا، سب کانٹیننٹ، ایران، آپ مڈل ایسٹ، عرب ورلڈ میں جائیں گے تو اسی طریقہ کار ہے. لیکن انڈیا، سب کانٹیننٹ، ایران، بنگلہ دیش، سب اپنے یہاں کے اپنی نمازیں لے آئے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ان سے مت ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. ولیتم نعمتی، اور میں تمہارے پر پوری کر رہا ہوں میری نعمت. ولعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. تو ہماری صلاح جو ہونی چاہیے اس صلاح کا اس مسجد حرام کا حصہ ہو، اس صلاح کو ہم لے لیں. کیوں اللہ کہہ رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ہم نے وہاں سے ہدایت لے لی. اب فرض کریے قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی اور مجھے ہدایت ملی، اللہ کی طرف سے ہدایت ملی. اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے صراط مستقیم کی طرف. جب مجھے ہدایت ملی تو میرا جو ایمان کی صرف گھرانے کی تھی، خاندان کی تھی، یا جس اسکول آف تھاٹ جوز تھا یا کرسچن تھا یا ہندو تھا یا بدھسٹ تھا یا ایتھیسٹ تھا یا کسی اور اسکول آف تھاٹ میں بلونگ کر رہا تھا، تب مجھے ہدایت اللہ نے دی قرآن سے. تو میرا اپنی ایمان کی سمت، یعنی میرا اپنا قبلہ، میری ایمان کی سمت، اپنا قبلہ
سے میں ہٹ گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب میں اپنے ایمان کے سمت سے جب ہٹوں گا تو میرے گھر والے مجھے کہیں گے ابے آپ کو کیا ہو گیا بھائی, آپ نے اپنے قبلے سے کیوں چینج ہو گئے, آپ نے اس ایمان کی سمت کیوں چینج کر دی, جس ایمان کی سمت جس گھرانے میں آپ چلے آ رہے تھے اچھے خاصے تھے, آپ اس سے ہٹ کیوں گئے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ میں کرسچن سے مسلمان ہو جاؤں, ہندو سے مسلم ہو جاؤں, اس کی پہلے کوئی اور ایمان کی سمت تھی, اب کچھ اور ہو گئی. جیو کی کوئی اور ایمان کی سمت تھی, پھر کچھ اور ہو گئی. کرسچن کی کوئی ایمان کی سمت تھی, وہ کچھ اور ہو گئی. ہماری اتنے اسکولز آف تھاٹ سے سب کے اپنی ایمان کی سمتیں ہیں, قبلے ہیں, کچھ اور ہیں. اگر اللہ کے اس پہ آ جائیں تو سب کی ایک ہو جائے گی. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ واقعہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اور یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, ونس اپان اے ٹائم نہیں ہے یہ. یعنی پیچھے سے لے کے اور آج تک یہ کنٹینیوس چینج آف قبلہ ہو رہا ہے. یعنی لوگوں کے ایمان کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے ہر زمانے میں, کہ مختلف ایمان کی سمت مختلف قبلوں سے اللہ کے اس قبلے کی طرف آ رہا ہوتے ہیں. مختلف قبلے سے اللہ کے جو قبلہ بنایا ہے ہمارے لیے, ہم پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے سے, اس قبلے پہ جب آئیں گے تو وہ اپنے قبلے سے ہٹ جائیں گے. جب وہ اپنے قبلے سے ہٹیں گے تو کیا ہوگا, یہ قرآن میں دیکھیے کیا لکھا ہے, البقرہ 2:142. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ان قریب لوگوں میں سے جو احمق ہیں وہ کہیں گے کس نے پھیر دیا ان کو اپنے قبلے سے جس پر وہ تھے. کہہ دے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. تو کیا ہوا, جب اپنے قبلے سے آپ ہٹیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے بے وقوف احمق لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے جس پر یہ تھے. اگر یہودی مذہب تھا میرا, یا کرسچن مذہب تھا, یا بدھسٹ مذہب تھا, یا نان مسلم مذہب میں میرا اپنا قبلہ تھا, اور جب میں نے آیت سے مجھے اللہ نے, میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت کر صراط مستقیم کی طرف, اور اللہ نے میرا قبلہ چینج کر دیا, میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی آیت کی سینس اور اسپرٹ آ گئی, تو جس قبلے پہ میں تھا اس سے میں ہٹ جاؤں اگر, تو جب میں ہٹوں گا تو میرے خاندان فیملی ممبرز کہ آپ کو کیا ہوگا, اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ تو اللہ کہا یہ احمق لوگ ہیں. احمق لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. تو آگے اللہ جواب دیتا ہے قل للہ المشرق والمغرب, کہہ دو اللہ کے لیے مشرق و مغرب, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اور اپنے کو سمجھ رہے ہیں صراط مستقیم کی طرف, اگر سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو صراط مستقیم کی طرف کہ میں ہدایت کر مجھے صراط مستقیم کی طرف, اور میں سمجھ رہا ہوں کہ میں صراط مستقیم پہ چل رہا ہوں, تو آپ کا قبلہ چینج نہیں ہوگا. قبلہ اللہ تعالیٰ جب چینج کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے تو وہ شخص اپنے قبلے سے ہٹ جاتا ہے. وہ اس کے قبلے زمین پہ نہیں رہتا, ہٹ جائے گا فوراً قبلے سے. جس قبلے پہ وہ تھا, جس گھرانے میں اسکول آف تھاٹ پہ وہ تھا, اس کو ہٹنا پڑے گا. اگر ہٹے گا نہیں تو اپنے قبلے کو صحیح سمجھ رہا ہے وہ, اللہ ہدایت نہیں دے رہا اس کو. اللہ جس کو ہدایت دے گا وہ اپنے قبلے سے ہٹے گا لازمی, کیونکہ اللہ کی بات اور اس کی اپنی بات اس کو زیرو لگ جائے گی فوراً. جو وہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ بلیو کرتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, ہدایت مرتے دم تک مانگتا رہوں گا, تو میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, مجھے ہمیں ہدایت کا صراط مستقیم کی طرف. جب میں کہوں گا تو اللہ کہہ رہا ہے سیقول السفہاء من الناس, بے وقوف احمق لوگ کہیں گے لوگوں میں سے, ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کس نے ان لوگوں کو ان کے اپنے قبلے سے ہٹا دیا. بے وقوف لوگ کہتے ہیں یہ اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے. تو اللہ قل, کہہ دو ان سے, قل للہ المشرق والمغرب, کہہ دو پورا مشرق و مغرب اللہ کا ہے, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے. تو جب وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر رہا ہے تو لوگ اپنے قبلے سے ہٹ رہے ہیں. وہ ہٹیں گے, ان کے گھر والے کہیں گے آپ بے وقوف ہیں کہ آپ نے قبلے سے کیوں ہٹ گئے جس پر تھے. تو یہ چینج آف قبلہ جو ہے, سا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب, سیقول کا مطلب ان قریب لوگ یہ کہیں گے. یعنی اٹس اے کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس. ہر زمانے میں جوڈائزم, ہندوازم, بدھزم, ایگنوسٹزم, ایتھیزم, جتنے ازمز ہیں, سنیزم, شیعزم, قادیانی, پرویزیزم, ازم لگا لیں آپ, جب بھی اپنے قبلے سے آپ ہٹیں گے اور اللہ کے قبلے کی طرف آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا. اور آپ لا نہیں سکتے, یہ بھی یاد رکھیں,
آپ اہدنا الصراط المستقیم کو جب تک اس سینس میں نہ کہیں جیسے کہ آپ نہیں ہیں ہدایت پر، تو اللہ تعالیٰ آپ کا قبلہ چینج کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہی قبلہ چینج کرتا ہے انسانیت کا. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. جب وہ ہدایت کرے گا تو آپ اپنے قبلے سے ہٹ جائیں گے. آپ اپنے گراؤنڈ پہ رہ ہی نہیں سکتے. آپ کو ٹانگیں زمین نکل جائے گی ٹانگوں سے. آپ رہ نہیں سکتے اپنے ہدایت اپنے اس پر گراؤنڈ پر. یو کین ناٹ اسٹینڈ آن یور قبلہ اینڈ جب تک کہ اللہ نہ چینج کرے. اور اگر اپنے کو صحیح سمجھ رہے ہیں آپ تو اللہ کو غلط سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ، تو کہہ رہے ہیں میں تو ہوں صراط مستقیم الحمدللہ، میں تو صحیح ہوں الحمدللہ. تو یہ چینج آف قبلہ ہو رہا ہے. اب جب یہ چینج ہوگا قبلہ تو اللہ ایسے لوگوں کو کہتا ہے سورہ البقرہ 2:143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح ہم نے تمہیں اوسط امت بنایا، ایوریج، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. اور ہم نے قبلہ نہیں بنایا جس پر تو تھا سوائے اس لیے کہ ہم جان لیں کون رسول کی اتباع کرے گا اور کون اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائے گا. اور یہ ضرور بڑی بات ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے، جن کو اللہ نے ہدایت دی. اور اللہ کے لیے نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، بے شک اللہ انسانوں کے ساتھ ہے شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ جو قبلہ چینج ہوگا لوگوں کا، اس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ امت وسط ہے، یعنی ایوریج امت ہے، درمیانی امت. یہ کون امت؟ یہ ہم مسلمان نام کے نہیں، جس کا قبلہ چینج ہوا، جس کا زندگی میں آیات سے قبلہ تبدیل ہو گیا اور وہ اللہ نے اس کو ہدایت کر دی صراط مستقیم کی طرف، وہ امت وسط کہلائے گا. تو اللہ کہے تاکہ وہ لوگ جب چینج ہو وہ لوگوں پہ گواہ ہو جائیں. کس طرح گواہ ہو جائیں؟ جو لوگ نہیں، جن کا قبلہ چینج ہوا ہے، ان کو آیت بتا کے ہدایت دیں تاکہ رسول ہم پہ گواہ ہو جائے. رسول ہم پہ گواہ کیسے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، ہمارے لیے آیات بیان کی انہوں نے. انہی آیات کو بیان کرنا ہے جس سے ہمارا قبلہ چینج ہوا. ہمارا قبلہ اللہ کرے گا تبدیل بائی دی آیات سے ہم تبدیل ہوں گے آیات سے. اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک آیتیں پہنچی ہیں، ہم آیتیں تلاوت کر کے دوسروں پہ، انسانوں پہ گواہ ہوں گے تاکہ وہ آیتوں سے ان کا بھی تبدیل ہو قبلہ. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. تو اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا ایک امت، درمیانی امت یا اوسط امت. یہ کون سی امت ہے؟ جس کا قبلہ چینج ہو چکا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے اوپر، تاکہ وہ جن کا قبلہ چینج ہو چکا ہے وہ گواہ بن جائیں لوگوں کے اوپر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر گواہ ہیں. وہ اس لیے گواہ ہیں کہ آیات کے ذریعے ہم پر قبلہ چینج ہوگا. اللہ چینج کرے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیت ہم تک پہنچے نہیں ہیں، اللہ کی آیتیں ہم تک پہنچتی ہیں اور ہم آیتیں سنتے ہیں، اس کی اسپرٹ ایسنس سمجھتے ہیں، تو ہمارا قبلہ چینج ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے قبلہ آگے بتایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا. اور یہاں پر ہم نے، اللہ کہتا ہے ہم نے نہیں بنایا قبلہ جس پر تو تھا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قبلے پر تھے وہ اللہ نے نہیں بنایا. إِلَّا لِلَّعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، سوائے یہ دیکھنے کے لیے کون رسول کی اتباع کرے گا. یعنی ان ادر ورڈز اللہ نے قبلہ بنایا. اللہ نے جو قبلہ یہاں دیکھیں الف لام لگا ہوا ہے، القبلہ. القبلہ کا مطلب ہے دا اسپیسیفک قبلہ. تو اسپیسیفک قبلہ کیا ہے ہمارا؟ شطر المسجد الحرام، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کا حصہ جو ہے ہمارا قبلہ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہم نے نہیں بنایا، یہ نہیں یہ والا شطر المسجد الحرام قبلہ، سوائے یہ دیکھنے کے لیے رسول کی اتباع کون کرے گا، کون الٹے پاؤں پھر جائے گا. تو اس کے معنی اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے، پرپز آف بنانا آف قبلہ یہ ہے کہ ہم مسجد حرام کا حصہ کون بنتا ہے، کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، کون مقام ابراہیم سے مصلی لیتا ہے، کون اپنی صلاۃ قائم کرتا ہے. یہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اور آگے کہتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بڑا ہے، بڑی بات ہے کہ اللہ قبلہ چینج بننا، آپ خود سے قبلہ نہیں چینج کر سکتے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، سوائے کہ اللہ ہدایت دے دے.
اگر اللہ ہدایت دے گا تو آپ کا قبلہ چینج ہو جائے گا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آیت پڑھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا تو آپ کا قبلہ آٹومیٹک چینج ہو جائے گا, روک ہی نہیں سکتے آپ. اٹ ول چینج ڈیفینیٹلی. اللہ وَإِن كَانَ لَكَبِيرًا إِلَّا عَلَى اللَّهِ, یہ بہت بڑی بات ہے قبلہ چینج ہونا, سوائے اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے دے. ہدایت دے دیتا وہ روک ہی نہیں سکتا, ایک دم بدل جائے گا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, اور اللہ ضائع نہیں کرے گا اس کے ایمان. اچھا اب یہ کیا ہے کہ اگر فرض کریے میں صلاۃ قائم کر رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں اور کچھ باتیں اچھی کر رہا ہوں, لیکن میرے پاس اسپرٹ نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے میں کیوں کر رہا ہوں, اسپرٹ نہیں ہے, کانسیپٹ نہیں ہے کیوں کر رہا ہوں. اب اگر اس کی وضاحت ہو گئی تو میں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا, تو جو میں پچھلی باتیں کر رہا تھا بغیر نوئنگلی, وہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان ضائع نہیں کرے گا. یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کی؟ یعنی کہ وہ اعمال جس کی مجھے اگر روح معلوم نہیں تھی مگر وہ تھا اچھا عمل, ناگہانی میں کر رہا تھا, اور جب میرا قبلہ تبدیل ہو گیا تو وہ اللہ کہہ رہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں تمہارے ضائع نہیں کروں گا ایمان پہلے کے, یعنی جو تم کرتے آ رہے تھے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یعنی کہ آپ جب اس طرف قبلے پہ نہیں آئے تھے مگر کچھ اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے آدمی, تو بغیر سوچے سمجھے بھی بہت سے کام کر رہا ہے, بغیر قرآن پڑھے بھی بہت اچھے کام کر لیتا ہے آدمی. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آیت کے مطابق کر رہا تھا, لیکن ہم یہ کہیں گے کہ وہ صحیح کر رہا تھا. ایون نان مسلمس, شراب نہیں پی رہا, فرض کرے قرآن میں لکھا ہے زنا نہیں کرو, چوری نہیں کرو, شراب نہیں پیو, ایک مثال ہے. تو لوگ بہت سے نان مسلم بھی نہیں کر رہے, لیکن جب ان کا قبلہ چینج ہوا, اللہ کی آیت کے اوپر آن کے ہدایت ملی کہ زنا نہیں کرو, چوری نہیں کرو, تو وہ جو پہلے نہیں کرے تو وہ ایمان ضائع نہیں ہوں گے اس کے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. تو اب آگے چلیے صاحب. اب دیکھیے دنیا میں دو ٹائپ کی نمازوں کا ذکر قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے مختلف. سورہ انفال 8 اس کی 34 اور 35. وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اور ان کے لیے نہیں ہے کہ یہ کہ اللہ ان کو عذاب دے, اور وہ مسجد حرام کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں اور وہ اس کے سرپرست نہیں ہیں. اگر اس کے سرپرست ہیں تو سوائے جو تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں, اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان کو عذاب کیوں نہیں دے گا جو کہ مسجد حرام کی مخالفت کر رہے ہیں. مسجد حرام کی مخالفت کیا ہو رہا ہے کہ وہاں جو صلاۃ قائم ہے غلط ہے, وہاں کے امام غلط ہے, وہاں کی ہر چیز غلط ہے صاحب, یہاں بیٹھ کے ان کو غلط کہا جا رہا ہے. اور دیکھیے آگے لکھے اور ان کی صلاح وما كان صلاتهم عند البيت, اور ان کی صلاح نزدیک گھر کے الا مقام و تصدیہ, سوائے سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. تو اللہ کہتا ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, بس عذاب چکو بس اب تم جو کفر کر رہا ہو. اب یہ دیکھیں یہاں بیٹھ کے اس صلاۃ کو تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اپنی صلاۃ بنا کے وہاں جا کے الگ پڑھ بھی رہے ہیں. تو اگر آپ آیات واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, میں نے یہاں سے پڑھا تو میری ساؤنڈ نکلی, ساؤنڈ کے ساتھ ہوا آئی اور ایک آواز میں ایک آیت پڑھی, اور اس کے اردو اور انگریزی جملہ میں نے معنی کیے. اس بات میں ایک سینس ہے, ایسنس ہے, اسپرٹ یہ کہ آپ وہاں سے صلاۃ لے لیں. اس بات کو میں سمجھ گیا, میں نے وہ صلاۃ اڈاپٹ کر لی. اب میں جو دوسرا جو اڈاپٹ نہیں کر رہا پڑھ گئی رہا ہوں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور اپنی صلاۃ پڑھ رہا ہوں. تو سیٹی بجانا ہوا نکل رہی ہے. جو بھی اس صلاۃ سے ڈفر کرے گا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی صلاۃ جو ہے نزدیک گھر پہ وہاں جا کے جو وہ دوسری صلاۃ قائم کر رہا ہے, وہ سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے. اور وہ اس کے اولیاء نہیں ہیں, اس کے اولیاء متقین ہیں. اور اکثر یہ لوگ نہیں جانتے, لیکن ان اولیاء الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون, ان کے اولیاء متقین ہیں, تقوی والے ہیں, اور اکثر یہ جانتے ہیں. اب اس سے مخالفت کر رہے ہیں آپ, تو یہاں پر آپ نے اپنی صلاۃ بنائی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے وما كان صلاتهم عند البيت, ان کی صلاۃ نزدیک گھر کے الا مقام و تصدیہ, سوائے سیٹی میں آتا ہے. کیونکہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ان کی طرح تو نہیں قائم کر رہے, آپ اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. بعض دفعہ ان کے امام کے پیچھے بھی نہیں پڑھ رہے, تو یہ سب سیٹی بجانا, تالی بجانا ہو گیا ویسٹ. کیونکہ آپ اس آیت تو وہی پڑھ رہے ہیں, اور صلاۃ میں کیا پڑھتا ہے آدمی, آیتیں پڑھ وہی رہے, آیات تو نکال رہے ہیں منہ سے, ایسنس بھی بول رہے ہیں, لیکن اپنی پڑھ رہے ہیں صلاۃ اپنے طریقے سے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس گھر کے نزدیک وہ سیٹی بجانا, تالی بجانا ہے, اور کہہ رہا ہے تمہارے پہ حجت پوری ہو جائے گی, تم اس گھر کی طرف
ریفر کر دو گے. مگر ظالم لوگ ہیں, وہ میجورٹی ہیں ظالم, کرتے رہیں ظلم. شیخ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 میں, سوری سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 میں, جس میں مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا گیا ہے, اس کا تھوڑا سا وضاحت کریں, جس میں قبلہ اول بھی بولا. صحیح ہے. اب یہ دیکھیے, یہ ہمارے معاشرے میں مسجد اقصیٰ کا جو ذکر ہے, جو کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جروسلم میں. تو اب یہ آیت پہلے میں پڑھتا ہوں, سورہ اسراء 17 اس کی 1 ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا رات میں لے کے جا رہا ہے مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی کی طرف, الذی بارکنا حولہ, اس کے ماحول کو ہم نے برکت کر دیا, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اپنی اس کو آیات دکھائیں, انہ هو السمیع البصیر, بے شک وہ جو ہے سننے والا اور بصارت رکھنے والا. یہ میرے دیکھیں یہ چیز جو ہے, اس کو آپ امیجن کریں, مسجد حرام, اگر میں آپ سب سے پوچھوں مسجد حرام کہاں پر ہے, تو آپ ڈیفائن کریں مسجد حرام جو ہے مکہ میں. ابھی ہم نے پڑھا بھی سارا, اور قرآن مجید میں مسجد حرام بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا. مسجد اقصیٰ جو ہے صرف ایک دفعہ ذکر ہے, وہ ہے سورہ الاسراء 17 کی 1 میں. یہ واحد جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ کا ذکر آتا ہے, ایک ہی جگہ. اب کیونکہ یہ ایک دفعہ آئی ہے تو اس پہ مختلف لوگوں کے انٹرپریٹیشنز ہو گئے. تو پہلے میں آپ کو اس آیت کی ایکسپلینیشن سے پہلے ایک پیج میں نے وہاں لگا رکھا ہے آپ کی بک لیٹ میں, وہ ذرا آپ ذرا دیکھیں ذرا. یہ جو 2 ایکچول تصویریں ہیں, یہ میں نے نہیں بنائی ہیں, یہ باقاعدہ جیوگرافک بات ہے نا, نیشنل جیوگرافک کے اندر یہ تصویریں, اور آج بھی اگر آپ تصویریں لیں گے تو یہ اس میں زیادہ چینج ہے, یہ ریئل تصویریں ہیں. آپ اپنے دیکھیں, ادھر دیکھیں رائٹ میں یہ گولڈن ڈوم نظر آئے گا آپ کو, سونے کا ڈوم, کیا بولتے ہیں, گنبد, سونے کا گنبد یہ. اور ایک ادھر دیکھیں اس پہلے پیج پہ چھوٹا سا ایک سلور ڈوم نظر آئے گا, نظر آ رہا ہے سب کو, سلور ڈوم, اور یہ اور ایروز کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں. معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ پوری دنیا میں, ادھر دیکھیں پوری دنیا میں اس کو یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, گولڈن ڈوم کو مسجد اقصیٰ. صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں بتائیے. پیلے رنگ کا ڈوم جو ہے اس کو مسجد اقصیٰ ساری دنیا کہہ رہی ہے. پورے دنیا کے جروسلم میں اسکالرز کو سب کو معلوم ہے کہ گولڈن ڈوم جو ہے اس کے اندر ایک پہاڑی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈوم آف دا راک, گولڈن کو, اور اس کے دور کافی 1.5-2 میل کے فاصلے پر ایک اور سلور ڈوم بنا ہوا ہے, وہ مسجد الاقصیٰ ہے. لیکن سوال یہ کہ سلور ڈوم پوری جنمازیں مل رہی ہیں, مساجد میں گھروں میں لگا ہے گولڈن ڈوم, اور شو یہ کر رہے ہیں گولڈن ڈوم جو ہے یہ ہے مسجد اقصیٰ. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں, غلط صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو یہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں, جب آپ کو معلوم ہے آن گراؤنڈ ریالٹی, یہ فزیکل پروف دکھا رہا ہوں کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور اس کی ہسٹری بھی 2 الگ الگ ہے. تو سوال یہ اس کو پروموٹ کیوں کر رہے ہیں غلط؟ تو اس کے معنی یہ ہوا کہ الاقصیٰ مسجد جو ہے کنفیوژن میں آ گئی. اب میں آیت تلاوت کروں گا, آپ کو اس کی فزیکل ڈیمانسٹریشن دکھاؤں گا. رنگ کو بس ذہن میں رکھیں, دونوں کا کالا رنگ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا الگ رنگ ہے. اب آیت پڑھتا ہوں, آپ آیت پڑھوں گا, ڈیمانسٹریٹ کروں گا, آپ ذہن میں مینٹل پکچر بنائیں گے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے. یہ دیکھ رہے ہیں مسجد حرام, کالا رنگ ہے, رات میں لے کے جا رہا ہے الی المسجد الاقصیٰ, یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف لے کے جا رہا ہے, ڈائریکشن اس کی مسجد ہے, رات میں اس کی ڈپارچر ہے. پلیز سارے غور سے سنیں, میں سب سے پوچھوں گا, جو لوگ جانتے ہیں پلیز خاموش, جو نہیں جانتے وہ صرف ہاتھ اٹھائیں, جب میں پوچھوں گا. الی المسجد اقصیٰ کی طرف لے کے جائے رات میں, ڈپارچر ٹائم یہاں سے رات کا ہے, ڈپارچر ٹائم یہاں سے رات میں گئے, مسجد اقصیٰ کی طرف گئے جو معاشرے میں کہتے ہیں جروسلم میں. یہ بھی میں نے دکھائی آپ کو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ, اس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ برکت کر رہا ہے. یہ جو ماحول ہے مسجد اقصیٰ کے ماحول کو برکت کر رہا ہے. وہی آیت تلاوت کر رہا ہوں میں, کوئی دوسری آیت تلاوت نہیں, وہی آیت. اور یہ جو گھر ہے
اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیے، الذی بارکنا، ہم اس کے مال کو برکت کر رہے ہیں. یہاں لکھتا ہے اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ مبارک ہے اور یہ بارک ہے، دونوں آپ کو سیم نظر آ رہے ہیں. مسجد حرام کو سوچیے اپنے ذہن میں، مسجد حرام کو سوچیے اپنے ذہن میں، اور جیروسلم کی مسجد کو سوچیے اپنے ذہن میں. کیا یہ دونوں برکت میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کون سا نظر آ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. مسجد حرام نظر آ رہا ہے؟ مسجد حرام نظر آ رہا ہے برکت میں؟ یہ نظر نہیں آ رہا؟ ہاں وہ مطلب مگر قرآن میں آیت تو غلط نہیں ہو سکتی. اللہ کہے الذی بارکنا حولہ، جیسی برکت یہاں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے تمام جہان والوں کے لیے، ہدایت کی جائے مسجد حرام، اور یہ بھی برکت میں ہے الذی بارکنا حولہ. تو جیروسلم میں مسجد جو ہے وہاں پر برکت ہے جیسی مسجد حرام میں نہیں. اب جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، پلیز ہاتھ اٹھائیں گے، بولیں گے نہیں. آپ کے ذہن میں یہ تو آگے یہ برکت کی مسجد ہے مسجد حرام. اب آپ کے ذہن میں کوئی اور مسجد نہیں آئی جو اس کے بعد برکت میں؟ بولیے گا نہیں، بولیے گا نہیں. آپ برکت والی مسجد آ گئی؟ نہیں پوچھا نہیں. آپ کے ذہن میں کوئی ایسی برکت والی مسجد آ رہی ہے؟ آپ سب زور سے بولیں کون سی مسجد ہے وہ؟ سب نے کیا بولا؟ سب نے بولا نا، میں نے تو نہیں بولا. کیسے آ گئے آپ؟ یہ کس نے آپ کو پہنچایا؟ دیکھیے ہسٹری میں یہ مسجد ہم کہہ رہے ہیں مسجد نبوی کیونکہ نبی کو لے کے گیا. اللہ اسے الاقصی کہہ رہا ہے، برکت والی مسجد کہہ رہا ہے. اور یقین کریں آپ، میں اگر آپ وہاں جائیں تو مسجد حرام کو بھی برکت ہے، مسجد نبوی کو بھی برکت ہے، اور بالکل سیم برکت ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ میں آپ کو بتایا تھا، سچائی کو پہنچنے کے لیے میں نے ڈیمانسٹریشن اس لیے کیا تھا کہ سملر رنگ دے کے آپ پہنچ گئے سب. اب دیکھیے اس کا ذکر کیا، یہ کون ہے؟ یہ کون سی مسجد ہے؟ جیروسلم میں جو چھپائے ہوئے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر ہے. آپ لوگ لکھ لیں ریفرنس، سورہ توبہ 9، آپ لکھ لیں 9، سورہ توبہ 9 107 اور 108. اچھا میں نے آپ کو پیپر پہ تو دکھا دی مسجد، چھپا رہے ہیں وہ گولڈن ڈوم آف دا راک دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اکثر بلکہ ہے کوئی اور، تو اس کے معنی کچھ گڑبڑ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ توبہ 9 میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا یحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. اور لوگوں نے اس مسجد کو نقصان اور کفر کرنے کے لیے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اور گھات کے لیے پکڑ رکھا ہے ان کے لیے جو پہلے سے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے آ رہے ہیں، اور ضرور وہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ سوائے اچھائی کے کچھ نہیں ہے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ ضرور جھوٹے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ہیں دنیا میں، انہوں نے ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے. اب ذرا اس کو تصویر دیکھیں، یہ تصویر نظر آ رہی ہے، اس کو پکڑ رکھا ہے. مقصد ہے کفر کرنا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے ضرارا، ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان کرنے کے لیے، وکفرا، اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے. مومن ایمان والے اس پہ تفرقہ میں آ گئے. وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اللہ اور اس کے رسول سے پہلے سے جھگڑے کی ایک گھاٹ بنا رکھی انہوں نے، الاقصی بریگیڈ، جھگڑا بنانے کے لیے. اور وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور حلف اٹھاتے ہیں ہمارا ارادہ اچھا ہے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ جھوٹے ہیں. اب میرا کوشچن یہ کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک مسجد کو پکڑ رکھا ہے. کس نے پکڑ رکھا ہے؟ نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو اور مسلمانوں کو، کفر کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں تفرقہ آ گیا، ایمان والے لوگوں میں تفرقہ آ گیا. یار پہلا قبلہ ہے، ہمیں لڑنا ہے، بلڈ شیڈ، اور پوری دنیا بلڈ شیڈ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. تو مسجد اقصی آج کے بعد سے سمجھے وہ ہے مسجد نبوی. یہ ہے مسجد ضرار، جھگڑے کی مسجد، جس پہ جھگڑا ہو رہا ہے، گراؤنڈ پہ جھگڑا ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. پھر اللہ آگے کہتا ہے اس آیت کے آگے کنٹینیوٹی میں، لا تقم فیہ ابدا، التوبہ 9 اس کی 108، لا تقم فیہ ابدا،
تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم اس میں ہرگز جا کے مت کھڑے ہو. آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں آپ کو وہاں کا وہ نہیں ملے گا, پاسپورٹ پہ اسرائیل نہیں جا سکتے آپ. جب وہاں جائیں گے تو وہاں نہیں جائے کھڑے ہو سکتے ہے, کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ لا تقم فی ابدا, تم اس میں نہیں جا. لمسجد اسست علی التقوی, ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر بنائی گئی ہے. من اول یوم, پہلے دن سے مسجد جس کی بنیاد تقوی کی بنیاد پہ رکھی ہے. احق ان تقوم فی, زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں جا کے کھڑے ہو. وہ کون سی مسجد جو پہلے دن سے بنیاد بنائی گئی؟ نا مسجد حرام اول گھر. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی, وہاں جا کے کھڑے ہو تم. زیادہ حق ہے مسجد حرام میں کھڑے ہونا, کیونکہ اس نے اس کے ساتھ مقابلہ کر دیا. کیونکہ یہ مسجد اور وہ مسجد پہلا قبلہ بنی ہوئی ہے وہ, جبکہ مسجد اقصی کا جو منہ ہے وہ کعبے کی طرف ہے. جیروسلم کے اندر, جیروسلم کے اندر جو مسجد ہے, جو مسجد زرار ہے, وہ بھی کعبے کو فیس کر رہی ہے. تو ہم کیوں ادھر مسجد کو فیس کریں گے؟ وہ ادھر ہی فیس کر رہی ہے کعبے کو. تو یہاں کہتا ہے اللہ تعالیٰ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم, ایک مسجد ضرور جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے, وہ ہے مسجد حرام. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اس میں لکھا فیہ آیت بینات مقام ابراہیم, اس کے اندر واضح آیت ہے مقام ابراہیم, اس سے مصلی لے لو, تم وہاں جا کے تم کھڑے ہو. احق ان تقوم فی, وہاں جا کھڑے ہو. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں جو مرد ہیں وہ پاک رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین, اور اللہ محبت کرتا ہے مطہر لوگوں سے, طاہر لوگوں سے. تو اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو جیروسلم کی مسجد ہے وہ مسجد زرار ہے, جو کہ جھگڑا کر رہی ہے, نقصان پہنچا رہی ہے, مومنوں میں تفرقہ ڈال رہی ہے, اور جنگ کی بنیاد بنا رکھا ہے اس کو. جنگیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے, بلڈ شیڈ ہو رہا ہے. تو ہم نے کیا کیا, آیت پڑھی, اس کا اس کے اندر جو اس کی ڈسکرپشن ہے, اس سے اسپرٹ سے ہم نے پہچانا وہ کون سی مسجد ہے. دوسری مسجد کو بھی ہم نے برکت والی مسجد سے پہچانا. لیبل اقصی مسجد تو بہت ساری ہیں, بہت ساری مساجد لیبل میں, تو اس کی اسپرٹ سے پہچانا. تو یہ اس کا جواب ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. وہ مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو یروشلم میں جو بیت المقدس ہے, اس کا کیا مقام ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیں, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے مسلم ورلڈ اور جوز کے درمیان کافی لڑائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں. اچھا دیکھیے, یہ جیروسلم, یہ جو معاشرے میں جیروسلم اور بیت المقدس کا سلسلہ چل رہا ہے, اور ہم سب مروجہ اس سب چیز سنتے آ رہے ہیں. اصل میں ہم چیز جب سنتے ہیں تو اس کو ویریفائی نہیں کرتے. تو میں آپ کو اصل میں تھوڑی سی, میں یہاں پر بائبل جو ہے, بائبل میں میں کچھ باتیں بتاؤں گا آپ کو. پہلے میں آپ کو ایک سمجھاؤں, یہ جو جیروسلم ہے نا, جیروشلم ایکچولی ہے, اس کو بعد میں بن گیا جیروسلم. تو جیروسلم جو ہے ایکچولی ہیبرو میں ہے ایروشلم. ہیبرو میں ایرو بولتے ہیں, جیسے عربی میں اس کا سیدھا معنی عربی میں کہ دار سلام. دار سلام اور ایروشلم عربی میں سیم ہے. تو دار کہتے ہیں دائرہ, دائرہ سلام, سلامتی کا دائرہ. کیا ہوا؟ دار سلام, سلامتی کا دائرہ, سرکل آف اسلام. اور ایروشلم بنا وہی سرکل آف اسلام, پیس, سرکل آف پیس. دار سلام وہ سرکل آف پیس, ایروشلم کے معنی سرکل آف پیس. تو جیروسلم انہوں جے ایڈ کر دیا, جیسے عیسیٰ کے اندر جے ایڈ کر دیا جیزس, جیسے یوحنا کے اندر ایڈ کر دیا جوہنا, اور جناب جوزف, یوسف کے ساتھ جوزف, یہ جے ایڈ کرتے ہیں, یہ بیماری جے کی ہے, جیکب, یعقوب کے ساتھ جیکب. تو اسی طرح ایروشلم تھا, یہ بن گیا جیروسلم. لیکن اس کے معنی بیسک وہی ہیں, سرکل آف پیس. جیروسلم کیا ہے ان کے حساب سے؟ سرکل آف پیس. ایکچولی سرکل آف پیس آپ کو نظر آئے گا مکہ میں. تو دار السلام ایکچولی ہے مکہ, انہوں نے اس کو بنایا دار السلام ایروشلم, جو کہ وہاں سلامتی نہیں ہے, وہاں جھگڑا ہو رہا ہے, مار دھاڑ آج تک اور قیامت تک رہے گی, کبھی وہاں سلامتی نہیں لا سکتے. اور پوری ورلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں سلامتی نہیں آ سکتی. اچھا اب دیکھیے مزے کی بات یہ کہ بائبل میں کچھ ورسز ہیں بائبل کے جو میں پڑھوں گا, اور آپ لوگ یہاں آئیڈینٹیفائی کریں. کسی بھی یہودی سے یا کوئی آپ کا عیسائی دوست ہو, اس سے پوچھیں گے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کہیں آپ دکھا سکتے ہیں گراؤنڈ میں جیروسلم میں؟ سن رہے بھائی جان کہ جیروسلم میں آپ دکھائیں یہ چیز جو پڑھ رہے ہیں. دیکھیے پڑھیں آپ, یہ آزایہ 66 ورس 20 بمطابق یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ بائبل
بمطابق بائبل کے کیا ہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں یعنی ہارسز اور رتھوں کا مطلب ہوتا ہے چیریٹس، وہ بینور میں دیکھا ہو چیریٹس، وہ چیریٹس، اور پالکیوں ویگنز، یا وہ جو ڈھولی نہیں اٹھاتے عورتوں کی، وہ ڈھولی بھی وہ اسے کہتے ہیں پالکیوں میں، اور خچروں پر یعنی گدھوں پر یا ڈونکی میوز، اور سانڈیوں کیا ہے سانڈیوں، ہندی ہے یہ، اس کا مطلب ہے یہ اونٹنیاں پر بٹھا کر خداوندے کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس، یعنی کوہ کا مطلب ہے ہولی ماؤنٹن، یعنی مقدس پہاڑ پر کو لائیں گے، جس طرح کے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ گھوڑے اور یہ گدھے اور یہ خچر یہ سارے چل کے اللہ علیہ استغفر اللہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ لکھا ہے یہ سارے لوگ اس پہ بیٹھ کے وہاں پہنچیں گے۔ کوئی جیروسلم میں جا رہا ہے، کوئی گدھا گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے؟ نہیں جا رہا۔ اچھا، ہولی ماؤنٹن پہ آئیں گے اور وہاں ہدیہ بھی دیں گے۔ میرے گھر کا ہے وہاں پر، اب آپ جائیے وہاں پر، وہاں اسرائیل اتر جائیں اور اسرائیل میں جا کے کہیں ٹیکسی والے سے کہ مجھے بیت المقدس لے جاؤ۔ جب آپ کہیں گے اسے بیت المقدس تو وہ عربی کا لفظ ہیبرو لفظ سیم ہے، تو وہ آپ سے کہے گا وہ وہاں پر ہے مکہ میں، یہاں کا آ گیا بیت المقدس یہاں نہیں ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، بیت کہتے ہیں گھر کو، پورے جیروسلم میں کوئی بیت المقدس ہے ہی نہیں۔ یہ جو لکھا ہوا ہے بائبل میں خدا کے گھر، یہ لاسٹ میں لکھا ہے نا خدا کے گھر میں پاک، تو میں پوچھوں یہ خدا کا گھر کہاں ہے؟ اور یہ سارے لوگ گدھے گھوڑے پہ اور خچر پہ بیٹھ کے کہاں جاتے ہیں؟ بتائیں کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ آ رہے ہیں، اب ہوائی جہاز سے آ رہے ہیں، ٹرین سے آ رہے ہیں، لیکن آج بھی گدھے گھوڑے پہ جانے والے لوگ ہیں، پیدل جانے والے بھی لوگ ہیں۔ تو ایکچولی بائبل میں لکھا ہے وہ خدا کے گھر وہاں پہنچ رہے ہیں اور ہدیہ بھی لے کے پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ جو لکھا ہے نا کوہ مقدس جو ہے نا، وہاں اگر آپ جائیں گے عرفات جو ہے نا وہ ہولی ماؤنٹن ہے، جہاں پہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے آخری خطبہ دیا تھا۔ تو یہ مکہ، مینا، مزدلفہ میں ہدیہ جو ہے مینا میں دیتے ہیں، قربانی جگہ جو مینا ہے، اور کوہ مقدس کون سا ہو گیا؟ ہولی ماؤنٹن کیا ہو گیا؟ عرفات۔ اور اللہ گھر یہاں جو گھر لکھا ہے یہ ہو گیا مسجد حرام، اللہ گھر ان والا بیت۔ تو یہ پوری بائبل کی ورس پڑھ کے آپ عیسائی سے کہیں کہ یہودی سے دکھاؤ ذرا گراؤنڈ پہ، جیروسلم میں دکھاؤ، تم یہ کچھ بھی نہیں دکھا سکتا وہ، اور کوئی نہیں جا رہا وہاں۔ یہاں ہر سال جا رہے ہیں آپ، ابھی رمضان کے بعد پھر تھوڑی بار جا رہا ہوں گے وہاں، جا رہے نہیں جا رہے؟ اب دیکھیے اور دیکھیے، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور ان کی اپنی عبادت گاہ میں شادمان یعنی خوش کروں گا، اور ان کو سوختنی قربانیاں، سوختنی یعنی کہ بھنی ہوئی، اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر قبول ہوں گے۔ ذبیحے یعنی ذبح کیے ہوئے جانور جو ہیں، اور مذبح جہاں ذبح کیا جاتا ہے قبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی بات کا کہلائے گا۔ ذرا اس سے پوچھو یہ قربانی کہاں ہوتی ہے؟ مینا میں۔ تو یہ وہاں کا ذکر ہے کہ وہاں ذبح کیے جاتے ہیں، اللہ کو ہدیہ دیتے ہیں۔ ہم بلیو کریں، آپ جا کے قرآن میں نے بتایا نا ہدیہ، تو وہاں پر ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کا گھر بھی لکھا ہے، یہاں گھر بھی لکھا ہوا ہے، وہی گھر وہاں کی بات ہو رہی ہے اللہ کا۔ تو یہ سب وہاں کون قربانی کر رہا ہے وہاں جا کے؟ جیروسلم میں کوئی کر رہا ہے وہاں جا کے؟ آپ ہسٹری کھلوا کے دیکھیں ذرا، ان سے لوگ کہنا بھائی یہ تم بائبل کی ورس دکھاؤ گراؤنڈ پہ پریکٹس۔ یہ پورا کا پورا چرایا ہوا قرآن کی جو پریکٹس جو مسجد حرام سے ہو رہی ہے۔